کہ جب کوئی دروازے پہ دستک دے اور تمہیں بتانا پڑے کہ اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہے، تو اس وقت تم اپنے نرم نازک لہجے میں جواب نہ دینا، بلکہ کرخی اور سختی کے ساتھ کہہ دینا کہ اللہ کے حبیب گھر میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اور ان سے امت کا رشتہ ماں اور روحانی بیٹے کا تھا، ان کے لیے کوئی اہل ایمان غلط سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بلکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا، اے نبی کی ازواج، جب تم سے کوئی چیز مانگے تو تم پردے کے پیچھے سے دو، اور جب کوئی تم سے گفتگو کرے تو تلخ سخت لہجے کے اندر گفتگو کرو، تاکہ عورت کا جو نرم نازک لہجہ ہے اس کی بنیاد پر کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک عورت کو اسلام اتنی احتیاط سکھاتا ہے کہ سیدہ زینب اللہ اکبر، جو فاطمہ الزہرا کا عکس ہے، جو امام حسین کی سگی بہن ہے، خدا کی قسم زینب جیسی بہن قیامت تک دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتی۔ جب امام حسین شہید ہو گئے، قافلہ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اس وقت زینب کو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کوفہ کے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ زینب اس شان سے کھڑی تھی سیدہ زینب کہ آپ کے بال آپ کے چہرے پر تھے، کوئی مرد نہیں بچا تھا کہ اہل بیت کی ترجمانی کرتا، کوئی مرد موجود نہیں تھا کہ اہل بیت کی طرف سے جو ہے وہ تائید میں خطبہ دیتا۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا۔ زینب کا کوفہ کے دربار میں خطبہ بڑا مشہور ہے۔ زینب جب خطبہ دے رہی تھی، اس وقت عبداللہ ابن عفیف صحابی رسول وہاں پر موجود تھے، وہ نابینا تھے، وہ لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہتے، مولا علی کیسے آ گئے، مولا علی کیسے آ گئے، یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے، یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے۔ کسی نے کہا یہ علی نہیں ہے، یہ بنت علی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کا گھرانہ لٹ گیا، سب بچے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گیا، نبی کے خاندان کا کوئی مرد اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ خطبہ دے سکے، تو زینب خطبہ دے رہی ہے۔ ابن عفیف زینب کے پاس آ کر کہتے ہیں، بیٹی زینب، یہ تو تیرے بابا کی آواز ہے، تو اپنے بابا کی آواز میں خطبہ کیوں دے رہی ہے؟ تو نے اپنی آواز میں خطبہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو زینب نے کہا، چچا جان، دراصل عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، میری آواز کی وجہ سے کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، میں نے اپنی آواز کو علی کی آواز کا رنگ اور لہجہ دے کر اپنی آواز کو پردے میں کر لیا ہے تاکہ کوئی میری اصل آواز بھی سن نہ سکے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ وہ نبی کی شہزادیاں ہیں جو اللہ اکبر بولنے پہ بھی آتی ہے تو اپنی آواز کو بھی پردے کا رنگ دیتی ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے آئیڈیل ہیروائن کو بنا لیا، وہ زانیہ ہیروائن، وہ شرابیہ ہیروائن جو پیسے لے کر اسکرین پر زنا کرتی کرواتی ہے، جو ننگی گھومتی ہے، جن کی ننگی تصویریں پوسٹر کی شکل میں دیواروں پہ چسپا ہوتی ہے، وہ بورڈ پہ چسپا ہوتی ہے، بار بار اشتہارات کے طور پہ دکھائی جاتی ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تمہاری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، اس کی زندگی 3 گھنٹے کی فلم ہے۔ تمہاری زندگی چند ہفتوں کی سیریل نہیں ہے، اس کی زندگی چند ہفتوں کی سیریل ہے۔ تمہیں تو ہر پل جینا ہے، تمہیں تو ہر پل رہنا ہے، تمہیں تو ہر پل زندگی گزارنا ہے۔ اس کی 3 گھنٹے کی فلم پر اس کی زندگی شروع بھی ہوتی ہے اور ختم بھی ہوتی ہے۔ تمہیں زندگی کے 70 سال جینا ہے، 60 سال جینا ہے، اور پھر وہاں کوئی ساس حقیقی نہیں جو تانا دے گی، وہاں کوئی حقیقی شوہر نہیں جو الزام لگنے پر ہی طلاق دے دے گا، وہاں کوئی حقیقی ننن نہیں جو اللہ اکبر صرف الزام اور تہمت کی بنیاد پہ گھر کو آگ لگا دے گی۔ تمہیں تو ہر پل جینا ہے، تمہیں تو ہر پل رہنا ہے۔
تمہاری زندگی کی ایک تہمت تمہاری پوری زندگی کی خوشیوں کو پامال کر سکتا ہے، تمہاری زندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ ہم نے ایسی بچیوں کی زندگی بھی دیکھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ایسا پیار